آج 4 ذوالحج منگل کے دن کا یہ وظیفہ پڑھ لو، دولت سے مالو مال ہو جاؤ گے۔ انشاءاللہ پوری زندگی پیسوں کی تنگی نہیں رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں قرآن پاک کی ایک بہت ہی خاص آیات کا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ بہت ہی زیادہ کمال اور خاص وظیفہ ہے جو 1 گھنٹے کے اندر اندر دولت سے مالا مال کر دے گا۔ وظیفہ آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ساری زندگی پیسوں کی تنگی نہیں رہے گی۔ ساری زندگی اگر آپ لوگ دھکے کھاتے رہے ہو، ساری زندگی اگر آپ کی غریبی میں گزر چکی ہے، تو آج یہ چھوٹا سا وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں گی، آپ کی مرادیں ہوں گی، وہ وظیفہ پڑھنے سے پوری ہو جائیں گی۔ یہ وہ طاقتور وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ اپنی دعا میں آپ چاہے اب بڑی گاڑی مانگ لیں، چاہے دولت مانگ لو، چاہے آپ لوگ ذاتی مکان مانگ لو، کوئی بڑی سے بڑی رقم مانگ لو۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ اگر اس کو آپ چلتے پھرتے پڑھ لیتے ہو، انشاءاللہ تعالیٰ ساری زندگی آپ کو پیسوں کی تنگی نہیں رہے گی۔ ساری زندگی اگر آپ کی مانگ مانگ کر گزر چکی ہے، ساری زندگی اگر آپ لوگ پریشان رہے ہو، کافی مہینے سے پریشان ہو، کافی سالوں سے پریشان ہیں، تو آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی پریشانی فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ اس وظیفے سے فوری طور پر پیسہ اور دولت مل جاتی ہے، لیکن وظیفہ پڑھنے والا اگر اس کے جسم میں اندر کوئی بیماری ہو، کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہے، اور بیماری ایسی ہے کہ جسم کے اندر سے جاتی ہی نہیں، ایسی ہے کہ جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، وہ بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ اور آپ نے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ آپ نے اپنے رب سے دعا کرتے رہنا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کی رحمت اور عزت کے فضل و احسان سے خود کو محروم رکھنا مایوسی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہوگا مگر وہی جو گمراہ ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس کی رحمت سے مایوس ہونا، اور اس کی خفیہ تدبیر سے بے خوف رہنا، اور یہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر گناہوں میں مشغول ہو جانا کبیرہ گناہ ہے۔ بعض اوقات مختلف دنیاوی معاملات یا بیماری کے ماحول جات اور اخراجات وغیرہ آدمی ہمت ہار جاتا ہے۔ اس طرح کی مایوسی کفر نہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے باوضو مصلے پر بیٹھ جانا ہے۔ اب آپ لوگوں نے عمل کو کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ آپ چاہے فجر کے بعد کر لیں، ظہر کے بعد کر لیں، عصر کے بعد کر لیں، مغرب، عشاء، آپ کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ چاہیں تو آپ چلتے پھرتے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ لوگوں نے باوضو مصلے پر بیٹھ کر ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک بھیجنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صلی علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو جو آسان لگے آپ نے وہ درود پاک پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ چھوٹی سی آسان سی دعا پڑھنی ہے، اور وہ دعا یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنی ہے۔ جب آپ 7 بار یہ دعا پڑھ لیں تو آپ نے دوسرے نمبر پر کیا کرنا ہے، اچھی طرح سے سمجھ لیں، اچھی طرح سے اپنی ذہن میں بٹھا لیں تاکہ آپ سے وظیفہ کرتے وقت کوئی غلطی نہ ہو۔ آپ نے دوسرے نمبر پر ایک اسم مبارک پڑھنا ہے۔ وہ اسم مبارک یا مجیبو ہے۔ اسی اسم مبارک کو آپ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا مجیبو 1 بار ہو گیا، یا مجیبو 2 بار ہو گیا، یا مجیبو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مجیبو کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب 21 مرتبہ یا مجیبو پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ آپ نے تیسرے نمبر پر استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ استغفار 1 بار ہو گیا، استغفار 2 بار ہو گیا، استغفار 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے استغفر اللہ کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔
آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو وظیفے کے شروع میں پڑھا تھا، اور جتنی تعداد میں پڑھا تھا اتنی ہی تعداد میں پڑھنا ہے۔ یہاں پر آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد آپ لوگوں نے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے۔ اے اللہ ہم سب پر رحم فرما، اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، ان کو دور فرما، ہم سب کو نیک ہدایت دے، ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ دعا کرتی ہوں کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔